خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني استغفر الله ربي واتوب اليه انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلم دوستوں بھائیوں بزرگوں، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کی نامی نشست ہے۔ گزشتہ جمعے پہلی وحی کے متعلق گزارشات آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا آپ پریشان ہوئے۔ حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. انہوں نے نبی علیہ السلام سے ساری رویداد سنی، سارا واقعہ سنا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بھتیجے آپ کو مبارک ہو، آپ کے پاس آنے والا فرشتہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. آپ اللہ کے نبی برحق ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ورقہ بن نوفل کی اس بات پر بڑے متعجب ہوئے کہ میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ وہ تو مجھے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اپنے جھگڑوں کے فیصلے مجھ سے کرواتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے جواباً فرمایا، آپ جو پیغام لے کے آئیں گے وہ پیغام آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ اور انبیاء لے کے آئے سب کے ساتھ یہی ہوا جو آپ کے ساتھ ہوگا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے گئے. اب آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ اسی طرح بالترتیب آپ غار حرا جاتے رہتے ہیں، لیکن وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا. دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین وحی لے کر نہ آئے. اب آپ علیہ السلام کو شوق ہوتا کہ میں اس فرشتے کو دوبارہ دیکھوں. اب وحی کا اشتیاق نبی علیہ السلام کے دل کے اندر آئے دن وہ بڑھنے لگا. یہ جو وحی کے اندر تاخیر اللہ کی جانب سے کی گئی، اس کی بھی ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ تاکہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے وقت جو آپ کو پریشانی لاحق ہوئی تھی، آپ پر جو بوجھ اچانک آیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تاکہ آپ اس ذہنی تناؤ سے نکل آئیں. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو. اب یہاں پر بعض کتابوں میں خصوصاً بخاری شریف کے اندر بھی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فترۃ الوحی کے زمانے میں اتنے پریشان اور غمگین ہوئے کہ بعض اوقات نعوذ باللہ من ذالک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے تاکہ میں پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگاؤں. تو خیال کرو یہ بات بالکل نبی کی شان کے خلاف ہے. نہیں تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد کے واقعات آپ دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے غم والے اور دکھ والے واقعات آئے، بڑی آزمائش کی گھڑیاں آئیں. لیکن پیغمبر ہوتا ہی وہ ہے جو بے صبر نہیں ہوتا. نبی کے اندر اللہ پاک اتنا صبر کا مادہ رکھتا ہے کہ نبی پر اگر آزمائشوں اور امتحانوں کی برسات بھی ہو جائے تو نبی بے صبرہ نہیں ہوا کرتا. باقی امام بخاری علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو بخاری شریف کا درجہ قرآن کے بعد ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری والصحیح البخاری. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح قرآن کی ہر آیت لا ریب ہے اس طرح بخاری کی ہر حدیث بھی صحیح ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بعد جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. یہ مقام بڑا پیچیدہ ہے. بعض لوگ حدیث پاک کے اندر کتاب کے اندر کوئی کمزور بات دیکھتے ہیں تو وہ ذخیرہ حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں، یا اس کتاب اور اس کتاب کے مصنف پر لام تان شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ جاہلانہ ہے. قرآن کا امتیاز ہے کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں جس میں شک اور شبے کی گنجائش ہو. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں جو شک اور شبے سے پاک ہو. تو بہرحال یہ بات درست نہیں ہے. اب یہ فترۃ الوحی کا زمانہ چل رہا ہے.
سب سے پہلے وحی کے بعد جو چیز نبی علیہ السلام کو سکھائی گئی وہ کیا تھی؟ وضو اور نماز۔ حضرت جبریل امین ایک موقع پہ تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کا طریقہ سکھایا، اس طرح وضو کرنا ہے، اور پھر حضرت کو 2 رکعات نماز پڑھ کے دکھائیں، اس طرح نماز پڑھنی۔ ایک عبادت اہل مکہ کی تھی کہ وہ بتوں کے سامنے سجدے سجود کرتے تھے، بتوں کے سامنے جھکتے تھے، بتوں کے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے۔ ایک عبادت کا طریقہ اللہ نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل سکھایا۔ اب نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھپ چھپا کے کبھی گھر میں، کبھی کسی درے میں، کبھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ راجح قول یہی ہے کہ ابتدا میں 2 ہی وقت کی نمازی تھیں، صبح اور شام، 2 رکعت صبح 2 رکعت شام۔ بعد معراج کے موقع پھر یہ 5 ہو گئیں، اور یہ بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے عقائد کے بعد اعمال میں جس چیز کا حساب کتاب ہونا ہے وہ نماز ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ بغیر کسی وجہ، بغیر کسی عذر کے خواہ مخواہ نماز چھوڑتا ہے، آپ نے فرمایا فقد کفر، اس بندے نے کافروں والا کام کیا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں مسلمان اور کافر کے درمیان یہ فرق تھا، جب اذان ہوا کرتی تھی تو مسلمان سارے کام چھوڑ کے نماز کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے، لیکن اسی بازار کے اندر جو یہودی ہوتے، جو عیسائی ہوتے، جو مکے کے مشرک ہوتے، وہ نماز کے لیے نہیں جایا کرتے تھے۔ مسلمان فوراً اللہ کے دربار میں نماز کے لیے حاضری دیا کرتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، مثال دے کے فرمایا، او میرے صحابہ، ایک بندہ ہے، اس کے گھر کا جو رستہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، رستے میں ایک ندی پڑتی ہے، نہر پڑتی ہے، وہ بندہ دن میں 5 دفعہ اس ندی اور نہر کے اندر تیراکی کر کے دوسرے کنارے جاتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے واپس گھر آتا ہے، فجر کے لیے گیا، پھر ظہر کے لیے گیا، پھر عصر کے لیے گیا، پھر مغرب کے لیے گیا، پھر عشاء کے لیے گیا۔ او میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح نا، یہ جو بندہ دن میں 10 دفعہ اس ندی اور اس نالے سے تیراکی کر کے دوسرے کنارے آتا جاتا ہے، کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ کوئی نجاست باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نا اللہ کے رسول، اس بندے کے بدن پر تو کوئی نجاست باقی رہنے کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا او میرے صحابہ، جو بندہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ اس کی بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے خیال کر میرے عزیز، پہلی وحی کے بعد سب سے پہلے جو عمل آیا، جو عبادت آئی، وہ نماز کی عبادت ہے۔ آج تو ہم بہانے پر نماز میں سستی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے خیال کر، ایک نماز نہ پڑھنا یہ تو کافروں کا کام ہے۔ ایک نماز پڑھنا لیکن مرضیوں کی نمازیں پڑھنا، نماز میں سستی کرنا، دیر سویر کرنا،
दिन में 2 पढ़ ली तो 3 नहीं पढ़ी, 3 पढ़ ली तो 2 नहीं पढ़ी, मौसम ठंडा हुआ तो छुट्टी हो गई, गर्म हुआ तो नमाज पढ़ ली, तबीयत अच्छी है तो पढ़ ली, जरा नरम है तो छोड़ दी। ये जो मर्जी की नमाजें हैं, कुरान ने मुनाफिकों की आदतों का जहां जिक्र किया है। अल्लाह कहता है मुनाफिक की आदतों में से ये भी एक आदत है कि वो नमाज की तरफ आते हैं लेकिन सुस्त सुस्त आते हैं। इल्ला वहुम कुसाला, नमाज के लिए आते तो हैं लेकिन सुस्त सुस्त आते हैं। इसलिए नमाज बड़ी अजीम इबादत है, बड़ी अजमत वाली इबादत है। और वजू जो नमाज का एक रास्ता है, नमाज के लिए पाकी हासिल करने का एक तरीका है। मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब कोई मुसलमान बंदा वजू करने लगता है तो वजू के पानी के साथ उसके बदन से गुनाह झड़ना शुरू हो जाते हैं, गुनाह गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो बंदा अपने हाथ धोता है बिस्मिल्लाह पढ़ के तो गुनाह सगीरा गिर गए, फिर वो बंदा अपना चेहरा धोता है, फिर वो बंदा अपने बाजू धोता है कोहनियों समेत, फिर वो बंदा अपने पाँव को धोता है। इसलिए ख्याल करो मेरे अजीजा, सबसे पहले वही के बाद वजू आया, नमाज आई। अल्लाह, इसलिए मेरे मदनी ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब तो अकीदे का होगा। पहला नंबर अकीदा है। अल्लाह अकबर। एक बंदा क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, अल्लाह पाक उसे कहेगा देख वो तेरे आमाल नामे पड़े हुए, 99 दफ्तर 99 रजिस्टर गुनाहों से भरे होंगे, कोई नेकी मौजूद कोई नहीं। ये बंदा जब अपने गुनाह देखेगा, 99 दफ्तर हैं, 99 रजिस्टर हैं मेरे अमलों के, और वो सारे गुनाहों से भरे हुए हैं। ये बंदा तो अपने दिल में यकीन कर लेगा कि मेरा ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह इस बंदे को कहेगा ओ मेरा बंदा मेरे करीब आ, मैं तेरे साथ हिसाब किताब करना चाहता हूं। ये कहेगा अल्लाह हिसाब किताब की तो बात ही कोई नहीं, मेरे 99 रजिस्टर जो गुनाहों से भरे हुए हैं, मामला तो साफ है। अल्लाह कहेगा ना मेरा बंदा, आज मेरी अदालत में किसी पर जुल्म नहीं होगा, आ हिसाब किताब होगा। ये बंदा हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने जाएगा, वहां मीजान लगा हुआ होगा, वहां तराजू लगा हुआ होगा, तराजू के एक पलड़े में इस बंदे के गुनाहों वाले वो रजिस्टर रख दिए जाएंगे। जैसे ही वो गुनाहों वाले रजिस्टर रखे जाएंगे, वो पलड़ा नीचे बैठ जाएगा। अल्लाह फरिश्तों को कहेगा वो पर्ची ले आओ, वो बिताका ले आओ, वो पर्ची ले आओ। फरिश्ते वो पर्ची लेके आएंगे। वो पर्ची जैसे ही दूसरे पलड़े में रखी जाएगी तो वो पर्ची वाला पलड़ा नीचे चला जाएगा, गुनाहों वाला पलड़ा ऊपर चला जाएगा। अब सवाल है उस पर्ची में लिखा क्या होगा? उस पर्ची में ये लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا، غیب دان حاضر و ناظر، مشکل کشا مختار کل، ما فوق الاسباب پکاریں سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ، مگر صرف اللہ ہی ہے۔ اس کا وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا، حکم ہو جا، حکم ہوگا، چلا جا جنت میں، کیونکہ یہ بندہ گناہگار تو تھا لیکن مشرک نہ تھا۔ اس لیے خیال کر، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب تو عقیدے کا ہے، اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ توحیدی بن کے آ جا، تیرا گناہوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا نیچے آ جائے گا، اور تو جنت کی موج مستیوں میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر شرک اور کفر والا گناہ لے کے آیا تو فمن خفت موازینہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اور میرا بندہ اگر تیرے عقیدے میں شرک ہوا، شرک والا گناہ لے کے آ گیا تو گناہ والا پلڑا نیچے چلا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا، پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ، پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے عقائد کا حساب ہوگا، عقیدے کے بعد عملوں میں سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا نماز کا، اور جس کا نماز کا کھاتا ٹھیک نکل آیا نا، اللہ پاک باقی حساب کتاب اسے چھوڑ دے گا، چل بھائی تو کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت شروع کی، چونکہ ابھی تک عام دعوت کا حکم آیا نہیں تھا، گھر سے دعوت شروع کی۔ بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، سوال کیا میرے سرتاج، یہ آپ کوئی نئی عبادت کر رہے ہیں؟ میں نے ایسی عبادت تو پہلے دیکھی کوئی نہیں۔ میں خدیجہ کو پتہ ہے کہ ہمارے قوم قبیلے کے لوگ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کی جو عبادت ہے، یہ عبادت یہودیوں کی عبادت سے بھی علیحدہ ہے، عیسائیوں کی عبادت سے بھی علیحدہ ہے، اور مکے والوں کی عبادت سے بھی علیحدہ ہے، اس لیے کہ مکے والے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لات منات عزا کی عبادت بھی کرتے ہیں، یہودی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ عزیر علیہ السلام کے سجدے بھی کرتے ہیں، عیسائی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کے سجدے بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی عبادت تو نئی عبادت ہے، آپ مجھے ذرا یہ تو بتائیں آپ کا دین کیا ہے؟ فرمایا میری
प्यारी खदीजा, मुझे अल्लाह ने अपना आखिरी रसूल चुन लिया है और मेरी इबादत और मेरी दावत यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह। कोई बुत इबादत के लायक नहीं हो सकता, कोई वली इबादत के लायक नहीं हो सकता, कोई नबी इबादत के लायक नहीं हो सकता। इसलिए तो तू नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अजीब हदीस मेरे ज़हन में आ गई। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक शागिर्द को कहते हैं, ओ मेरे मुरीद, मुझे जरा ये तो बता, अल्लाह का बंदे पर क्या हक है और बंदे का अल्लाह पर क्या हक है। सहाबी आगे से कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो अल्लाह जाने या अल्लाह के बताने से अल्लाह का रसूल जाने, मुझे क्या पता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे मुरीदा, एक हक अल्लाह का बंदे पर है और अगर बंदा अल्लाह का वो हक अल्लाह के हवाले कर दे तो फिर इस बंदे का एक हक अल्लाह पे हो जाता है। अल्लाह का बंदे पे हक यह कि अय्याबुदू हो ला युशरिकू बिही शैया, कि बंदा इबादत अल्लाह ही की करे और इबादत वाले हक में किसी को शरीक न करे। जब ये बंदा इबादत अल्लाह ही की करे और इबादत वाले हक में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे तो फिर अल्लाह पर बंदे का हक लाजिम हो जाता है। वो हक क्या है? युदखिलहुमुल जन्ना, अल्लाह ऐसे बंदे को लाजमी जन्नत का दाखला नसीब फरमा देते हैं। इसलिए मेरे मदनी ने फरमाया, ऐ प्यारी खदीजा, मेरा दीन ये है, वलियों को वली मानो, नबियों को नबी मानो, वलियों का अदब करो, नबियों का एहतराम करो, वलियों नबियों पे अपनी जाने निछावर करो, लेकिन किसी वली को खुदा के दर्जे पे न पहुंचाओ, किसी नबी को खुदा के दर्जे पे न पहुंचाओ। और खुदा का दर्जा क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मसजूदा इल्लल्लाह ला राज़िका इल्लल्लाह ला खालिका इल्लल्लाह ला मुमीता इल्लल्लाह ला मुजीबा इल्लल्लाह ला मुनजिला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, अच्छा सरताज, मेरी भी आपके साथ जिंदगी गुजर गई है, आप तो दुनिया के किसी मामले में भी कभी झूठ नहीं बोलते, तो फिर अल्लाह पे झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए जल्दी कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। नबी अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाया। ए प्यारी खदीजा, ऐलान कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐलान कर, अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं और मैं मोहम्मद करीम पहले अल्लाह का बंदा हूं, फिर अल्लाह का रसूल हूं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ اسلام لانے والی شخصیت کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام اکیلے اکیلے نماز پڑھتے تھے، اب جماعت ہو گئی، امام الانبیاء علیہ السلام امامت کروا رہے ہیں، بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا امام وہ آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے پہلی مقتدیہ، سب سے پہلی مومنہ، سب سے پہلی صحابیہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب نبی علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، اسی گھر میں شیر خدا فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رہائش پذیر ہیں، کیونکہ پچھلے جمعوں میں یہ بات آئی تھی، جناب ابی طالب کے حالات بڑے پتلے کمزور تھے، گھر کا خرچہ اٹھانا مشکل تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کا ذمہ خود نبی علیہ السلام نے لے لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، نبی علیہ السلام کے گھر میں رہائش پذیر ہیں۔ پیارے علی نے دیکھا نبی علیہ السلام کو، بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں، نئی عبادت کر رہی ہیں، سامنے بت نہیں ہوتا لیکن سجدے کر رہے ہوتے ہیں، سامنے بت نہیں ہوتا لیکن رکوع کر رہے ہوتے ہیں، اور غائبانہ کسی ہستی سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے علی نے جب یہ منظر دیکھا تو پیارے علی نے سوال کیا، اے میرے چچا کے بیٹے، میرے محسن، میرے خیر خواہ، مجھے ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ دونوں میاں بیوی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ عبادتیں تو میں نے مکہ کی وادی میں کسی اور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے اب اسلام کو پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیش کیا۔ پیارے علی، شہزادے علی، بچپن کی بہاروں میں زندگی گزارنے والے علی، مجھ پہ اللہ پاک نے وحی نازل کی ہے، میرا انتخاب اللہ نے کیا ہے آخری رسول کے طور پہ۔ اچھا آپ کی دعوت کیا ہے، پیغام کیا ہے، وہ ماٹو کیا ہے؟ میرے مدنی نے اپنی دعوت پیش کی، میری دعوت یہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے علی، اللہ نے مجھ پہ جو دین نازل کیا ہے اس دین میں بت پرستی کی گنجائش کوئی نہیں، اس دین میں سورج کی پرستش کی گنجائش کوئی نہیں، چاند کی پوجا کی گنجائش کوئی نہیں، ستاروں کی پوجا کی گنجائش کوئی نہیں، آگ کی پوجا کی گنجائش کوئی نہیں، کسی قبر کی پوجا کی گنجائش کوئی نہیں، کسی پیر فقیر کی پوجا کی گنجائش کوئی نہیں۔ میں محمد پہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس دین کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب اور مکھن اور عرق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ الہ ذات صرف وہ ذات ہے جس نے تجھے مجھے ماں کے پیٹ میں ایک گندے قطرے سے اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ الہ ذات صرف وہ ذات ہے جس کی کاریگری کے کیا کہنے، جس کی کاریگری کے کیا کہنے،
ایک گندے قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا، جمے ہوئے خون سے لوتھڑا بنانے والا، لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنانے والا، بوٹی سے ہڈی بنانے والا، ہڈی سے تیرے میرے بدن کے 360 جوڑ بنانے والا، پھر تیرے میرے بدن کی ہڈیوں کو فٹ کرنے والا، فٹ کر کے تیرے میرے بدن پہ گوشت چڑھانے والا، گوشت چڑھا کے تیرے میرے نین نقش چہرہ مورا بنانے والا، چہرہ مورا بنا کے تیرے میرے بدن میں روح ڈالنے والا، روح ڈال کے کم و بیش 5 مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا، ماں کے پیٹ میں خوراک کا بندوبست کرنے والا، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں لانے والا، دنیا میں لا کے تیری میری ماں کے سینے پر ہمارے مزاج کے مطابق دودھ کے 2 چشمے جاری کرنے والا، ماں باپ کے دل میں تیرے میرے لیے محبت اور شفقت کے دریا جاری کرنے والا، لا الہ الا اللہ۔ اس سارے پروگرام میں اگر کوئی پیر فقیر شریک ہے تو پیش کر، لیکن اگر کوئی شریک نہیں تو مان، اس کا شریک بھی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعوت سنی، بچے ہیں، 9 عمر ہیں، فرمایا بھائی آپ کی دعوت تو دل لگتی ہے، لیکن میں ابا سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شہزادے علی یہ راز ہے، ایسے راز رکھنا، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی زور زبردستی۔ یہ مغرب نے دنیا کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلام زبردستی والا مذہب ہے، بالکل نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ دین تو ہے ہی وہ کہ لوگ اپنی خوشی سے، اپنی چوائس سے دین کی طرف آئیں، دین میں کوئی جبر نہیں۔ فرمایا شہزادے علی کوئی جبر نہیں، سوچنے کے لیے کھلی مہلت ہے، جب اللہ دل میں بات ڈال دے تو مان لینا۔ پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات ہوئی تو اللہ نے دل میں بات ڈال دی، اس لیے کہ دلوں کی دنیا پہ کنٹرول تو صرف کس کا کنٹرول ہے؟ دلوں کی دنیا میں انقلاب میرا رب لاتا ہے، اس دلوں کی دنیا پہ رب کے سوا کسی کا اختیار نہیں۔ آج لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، درجنوں کے درجنوں تعویذ لا رہے ہوتے ہیں کہ دل کی دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ گھروں میں جا کے دیکھ لینا، سورۃ الانفال ہے، اللہ نے کائنات کے سرتاج میرے مرشد محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا میرا سونا پیغمبر اگر آپ دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے نا تو صحابہ کے دلوں میں جو محبت ہے یہ محبت آپ نہیں ڈال سکتے تھے، یہ محبت میں خدا نے ڈالی ہے۔ اس لیے رات ہوئی تو اللہ نے پیارے علی کی دل کی دنیا کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ دل میں تو پہلی توحید تھی، جس طرح نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا تھا، بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، اسی طرح پیارے علی نے بھی دور جہالت میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ صبح ہوئی تو پیارے علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کے میرے مدنی سے درخواست کی مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ اسلام کی بہاروں میں دوسرے قدم رکھنے والے خوش نصیب کا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن ابھی تک بات گھر کے اندر اندر ہے۔
اب گھر کے اندر ایک تیسرا بندہ بھی ہے، حضرت زید بن حارثہ، وہ غلام جس کا کچھ تذکرہ میں نے پچھلے جمعے کیا تھا۔ وہ غلام بھی دیکھتا ہے نبی علیہ السلام کو، دیکھتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھتا ہے پیارے علی کو، دیکھتا ہے کہ یہ کوئی نئی عبادت کر رہے ہیں آج کل، پہلے تو یہ عبادت نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت زید بن حارثہ کے دل میں بھی اللہ نے بات ڈال دی۔ تیسرے نمبر پہ اسلام کا یہ اعزاز اپنے نام کرنے والے خوش نصیب کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن ابھی تک بات گھر کے اندر ہے، یہ سب ایک گھر کے افراد ہیں۔ اللہ اکبر، اب بات نکلی گھر سے باہر۔ نبی علیہ السلام پریشان تھے، وحی کا سلسلہ بند ہے۔ ایک دن اسی طرح حسب معمول نبی علیہ السلام غار حرا سے واپس آ رہے تھے۔ جب میدانی جگہ پہنچے، اچانک ایک آواز آئی۔ نبی علیہ السلام نے دائیں دیکھا، کوئی نہیں، بائیں دیکھا، کوئی نہیں، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، سامنے کوئی نہیں۔ اچانک میرے مدنی کی نظریں اوپر اٹھی نا، تو اوپر حضرت جبرائیل امین اپنی اصلی شکل میں کھڑے تھے، اصلی شکل میں۔ ایک اللہ کی مخلوق ہے، افق کو گھیرے ہوئے جبرائیل امین۔ نبی علیہ السلام نے جب جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا نا، تو نبی علیہ السلام ادھر ہی گر گئے، آپ پہ غشی طاری ہو گئی، اتنی ہیبت آئی۔ حضرت جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آپ علیہ السلام کو اٹھایا، اٹھا کے اپنے قریب کیا، اور قریب کیا، اور قریب کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ میرے مدنی کو جبرائیل نے اپنے قریب کیا، قریب کیا، اور قریب کیا۔ اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے، مکے والے جب دو بندے آپس میں دوستیاں کرتے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، تیر کمان کا دور تھا، وہ اپنی کمانوں کو آپس میں ملا دیتے تھے، دونوں کمانوں کو آپس میں ملا دیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح عرب والوں تم دوستی کے وقت دو کمانوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہو، اس طرح میرا جبرائیل جو نوریوں کا امام ہے اور میرا محمد جو بشر کا امام ہے، یہ دونوں بھی آپس میں قریب ہوئے، قریب ہوئے، قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے جیسے کہ دو کمانیں آپس میں جڑ کے قریب ہو جاتی ہیں۔ یہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے ان آیات پر، یہ سورۃ النجم کی آیتیں ہیں، انہوں نے مطلب یہ بیان کر دیا کہ اللہ اور نبی علیہ السلام اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ جسم سے پاک، جگہ سے پاک، مکان سے بھی کیا ہے، پاک ہے۔ نبی علیہ السلام کی طبیعت ذرا مناسب ہوئی، آپ علیہ السلام بھاگے بھاگے گھر پہنچے، سردی عروج پہ ہے، گھر تشریف لائے، پریشان حال ہے، آ کے اپنے گھر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں دسرونی 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 زملونی 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 زملونی، جلدی کرو میرے بدن پہ کوئی کمبل ڈال دو، میرے بدن پہ کوئی گرم چادر ڈال دو۔ نبی علیہ السلام کے بدن مبارک پہ وہ گرم چادر ڈال دی گئی، نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے، پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے سورۃ المدثر نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، یہ پیار کا انداز ہے، اے گرم چادر اوڑھ کے لیٹنے والے میرے شہزادے پیغمبر،
اب قرآن آ گیا ہے، اب لیٹنے کا زمانہ چلا گیا، آرام کرنے کا زمانہ چلا گیا۔ اچھا اللہ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا قم فانذر وربک فکبر۔ میرا لاڈلا پیغمبر اب کھڑا ہونے کا وقت ہے، لیٹنے کا وقت نہیں، کھڑا ہونے کا وقت ہے، آرام کا وقت نہیں، قرآن سنانے کا وقت ہے۔ اللہ کیوں؟ میرا پیغمبر دیکھ تو صحیح نا، تیری ساری قوم شرک میں مبتلا ہے، بتوں کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہے، ساری یہودیت شرک میں مبتلا ہے، ساری عیسائیت شرک میں مبتلا ہے۔ میرا لاڈلا پیغمبر شرک پہ موت جسے آ گئی وہ تو جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اس لیے اپنی قوم کو جہنم سے بچا، ان یہودیوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر، ان عیسائیوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر۔ اللہ اس کے لیے مجھے کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ میرا پیغمبر یہودیوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی نکل گئی ہے، عزیر علیہ السلام کی بڑائی نے اللہ والی بڑائی کی جگہ لے لی ہے، مکے والوں کے دلوں سے اللہ کی بڑائی نکل گئی ہے، اس کی جگہ بتوں کی بڑائی آ گئی ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر ربک فکبر ربک فکبر، آپ اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرتے جائیں، بیان کرتے جائیں۔ خیال کرنا ذرا، پیار کا انداز ہے۔ یا ایھا المدثر، اے گرم چادر اوڑھ کے لیٹنے والے میرے پیغمبر اٹھ جائیے۔ یہ پیار کا انداز ہے۔ جیسے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ بیٹی علی کدھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کدھر ہے میرا شہزادہ علی؟ بابا ابھی ابھی ناراض ہو کے گھر سے باہر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نکلے علی کو تلاش کرنے، اور پتا تھا علی کا ٹھکانہ مسجد ہے، علی کا ٹھکانہ مسجد ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے۔ میرے مدنی نے دیکھا کیا؟ زمین پہ شہزادہ علی لیٹا ہے، زمین پہ فاتح خیبر لیٹا ہے، زمین پہ شیر خدا لیٹا ہے، زمین پہ داماد مصطفیٰ لیٹا ہے، زمین پہ حسنین کا بابا لیٹا ہے، نیچے کوئی کپڑا نہیں، کوئی چٹائی نہیں، اس زمین اس خاک پہ پیارا علی لیٹا ہوا ہے۔ سر کے نیچے کچی اینٹ ایک پڑی ہوئی ہے، پیارے علی زمین پہ سو رہے ہیں، زلفوں پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے، بدن کے لباس پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے۔ ادھر سے میرے خدا نے اپنے حبیب سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تھا یا ایھا المدثر، ادھر میرے خدا کے حبیب نے اپنے علی سے اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا قم ابا التراب، او مٹی کے باپ علی کھڑا ہو جا، مٹی والے علی کھڑے ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن تھی، لیکن جب میرے مدنی نے فرمایا ابا التراب، اس کے بعد حضرت علی اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے او یارو مجھے ابو الحسن نہ کہا کرو، مجھے ابو التراب کہا کرو، اس لیے کہ مجھے یہ کنیت آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پیار کے انداز ہی جدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ابو ہریرہ نہیں، ایک دن بلی اپنی بغل میں دے کے ابو ہریرہ آ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اباہر، او بلی والے کدھر جا رہے ہو؟ تو وہی نام پڑ گیا ابو ہریرہ، چلتا جا رہا ہے۔ اب ذرا خیال کر، اللہ نے حکم دیا میرا پیغمبر ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کر، لیکن یہاں ٹھہر جاؤ ذرا، سبحان اللہ۔
اب دعوت گھر سے باہر نکلی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا قم فانذر، میرا لاڈلا پیغمبر کھڑا ہو جا، باہر نکل اور لوگوں کو کفریات اور شرکیات سے ڈرا، جہنم کی آگ سے ڈرا۔ نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکل رہے ہیں، سوچ رہے ہیں سب سے پہلے دعوت کسے دوں، سب سے پہلے دعوت کسے دوں، کیونکہ پہلے جنہوں نے دعوت قبول کی وہ تو سارے گھر کے بندے تھے، اب باہر دعوت شروع کرنی ہے، سب سے پہلے دعوت کسے دوں۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، میرا لاڈلا نبی سب سے پہلے دعوت کا حقدار ابو بکر صدیق ہے، جا ابو بکر صدیق کو دعوت دے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو دعوت دینے چلے گئے۔ ذرا خیال کر کے سننا، ابو بکر صدیق کے مقام کے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ میرے مدنی فرماتے ہیں او میرے صحابہ، میں نے جس جس پہ اسلام کو پیش کیا، توحید کو پیش کیا، اپنی نبوت کو پیش کیا، ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بحث مباحثہ کیا، دلیل مانگی، وقت مانگا، کچھ نہ کچھ حجت پیش کی، لیکن میرے مریدوں میں واحد شخصیت ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے جا کے کہا ابو بکر، مجھے اللہ نے اپنا آخری نبی چنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا حق ہے، کوئی بات نہیں کی، حق ہے ابو بکر، میری دعوت یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ ابو بکر صدیق نے وقت بھی نہیں مانگا، مہلت بھی نہیں مانگی، سوال بھی نہیں کیا، کوئی حجت بھی نہیں پیش کی، کوئی دلیل بھی نہیں مانگی۔ ادھر میں نے اسلام پیش کیا، ادھر ابو بکر صدیق نے قبول کر کے اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ خیال کرو ذرا، ایک دن ایک مجلس لگی ہوئی ہے، بڑی عجیب بات ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، مہاجرین صحابہ بھی موجود، انصار بھی موجود، دور جاہلیت کے تذکرے شروع ہیں۔ کوئی صحابی اٹھ کے کہتا ہے حضرت شکر ہے اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں تو لات کے سجدے کیا کرتا تھا۔ کوئی کہتا ہے مجھے اللہ نے ہدایت دی، میں تو منات کے سجدے کیا کرتا تھا۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور بولے اللہ کے رسول، مجھے اپنے خدا کی عزت کی قسم ہے، میں نے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ما سجدت لصنم قط، اللہ کے رسول میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ پیارے صدیق بولے، حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، صدیق یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے جاہلیت کے زمانے میں بڑی عمر گزاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر واقعہ سنایا، فرمایا عمر میری بات کا یقین کر لے، میرا باپ بڑا بتوں کا پجاری تھا، وہ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا، چلنا بیٹا ابو بکر، آج میرے خدا کے 2 سجدے تو کر رہا، چلنا میرا بیٹا ابو بکر، میں ہمیشہ جان چھڑا دیتا
کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، لیکن اتفاق سے ایک دن مجھے میرا باپ زبردستی اپنے پاس اپنے عبادت خانے میں لے گیا، جہاں ایک بت کھڑا تھا۔ میں نے سوچا اب تو میری جان چھوٹنے والی کوئی نہیں۔ میں نے اپنے باپ سے کہا بابا میں اکیلے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، آپ چلے جائیں، میں تنہائی میں آپ کے معبود کی پوجا کروں گا۔ میرا باپ چلا گیا، میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور اپنے باپ کے خدا کے سامنے اس بت کے سامنے میں جا کے کھڑا ہو گیا، اور میں نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا تو میرے باپ کا معبود ہے، میرا لباس اچھا کوئی نہیں، مجھے لباس دے۔ بت خاموش۔ میرے پاس اچھا کھانا کوئی نہیں، مجھے کھانا دے۔ بت خاموش۔ میری فلاں ضرورت، میری فلاں ضرورت، میری فلاں ضرورت۔ یہ صدیق اکبر کا انداز وہی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ کا انداز تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی جب بت خانے میں گھسے تھے، بتوں سے پوچھا تھا او بتو بولتے کیوں نہیں ہو، او بتو کھاتے کیوں نہیں ہو۔ ادھر حضرت صدیق اکبر بھی پوچھ رہے ہیں مجھے کھانا دے دو، لباس دے دو، پانی دے دو۔ جب بت نے کچھ جواب نہ دیا، پیارے صدیق اکبر نے ایک چٹان اٹھائی اور چٹان اٹھا کے اپنے باپ کے معبود بت پہ چٹان جو پھینکی، وہ بت ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر گھر تشریف لے آئے۔ باپ جب عبادت خانے میں گیا، دیکھا باپ نے کہ میرے معبود کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ باپ بڑے غصے کے اندر گھر آیا۔ حضرت صدیق اکبر کی اماں نے جب اپنے خاوند کے تیور دیکھے، پوچھا ہاں کیا بات ہے، بڑے غصے میں ہے؟ تیرا جو بیٹا ہے نا، اس نے میرے خدا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، میرے معبود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آگے سے بیوی کہتی ہے خیال کر، خیال کر، توجہ کر، اپنے بیٹے ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے۔ کیسے شان والا ہے؟ ابو بکر جب میرے پیٹ میں تھا، ابو بکر جب میرے پیٹ میں تھا اور میں جنگل کی طرف کہیں چلی گئی تو مجھے غیب سے آواز آئی تھی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد اللطیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی بندی خوش ہو جا، خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ اتنی شان والا بچہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اسے صدیق اکبر کا لقب ملے گا، اسے صدیق اکبر کا لقب ملے گا۔ لے محمد صاحب و رفیق، اور تیرا یہ لال آخری نبی محمد کریم کا ساتھی بھی ہوگا بے مثال، اور ہجرت کے سفر کا یار بھی ہوگا بے مثال۔ باپ نے جب یہ بات سنی تو ٹھنڈا پڑ گیا۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کرنا۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ واقعہ سنایا، نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، لیکن اب تصدیق کون کرے؟ ابو بکر سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ پاک نے آسمانوں سے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل جلدی کر، کوئی میرے ابو بکر کی سچائی میں شک نہ کرنے پائے، میرے محمد کو جا کے بتا دے ابو بکر سچ بول رہا ہے، ابو بکر کی زبان پہ جھوٹ آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میرا محمد اب لیٹنے کا وقت نہیں، اب رب کی بڑائیاں بیان کرنے کا وقت ہے۔ آخری جملے ہیں، خیال کرنا۔
मुअज्जिन अजान देता है, कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप नमाज शुरू करते हैं, कहते हैं अल्लाहु अकबर। रुकू में जाते हो, कहते हो अल्लाहु अकबर। सजदे में जाते हो, कहते हो अल्लाहु अकबर। सजदे से उठते हो, कहते हो अल्लाहु अकबर। अब जरा ख्याल तो करना, अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? मतलब क्या है? जरा ख्याल कर। ये रब का कुरान है, सूरह बनी इसराइल है। मेरे रब ने अल्लाहु अकबर का मतलब समझाया। जो बंदा कब्रों की पूजा पाठ करता है, उस गरीब को अल्लाहु अकबर के मतलब का पता नहीं। बुत के पुजारी को अल्लाहु अकबर के मतलब का पता नहीं। अल्लाह के सिवा गैरों से हाजतें मांगने वाला, औलाद मांगने वाला, खोटी किस्मतों को खरी करवाने वाला, उसे अल्लाहु अकबर के माने का पता नहीं। नबी भी कहें अल्लाहु अकबर, वली भी कहें अल्लाहु अकबर, आमना का लाल भी कहे अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। मतलब क्या है? कुरान देख, सूरह बनी इसराइल है, आखिरी आयत है, पारा नंबर 15 है। अल्लाह ने ऐलान किया, वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्के वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ले वकब्बिरहू तकबीरा। अल्लाह कहता है, ओ मेरा बंदा, अल्लाहु अकबर को समझ। अल्लाहु अकबर में 3 बातें। कितनी बातें हैं? 3 बातें हैं। नंबर 1, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या मतलब? उसकी औलाद, उसकी बीवी, उसकी बराबरी करने वाला। कुल हो अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रिश्तों से पाक है, वो किसी के सामने मजबूर नहीं होता, दबता नहीं है। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अकबर का मतलब पहला हुआ, वो औलाद से पाक, बीवी से पाक, रिश्तों से। क्या मतलब? वो किसी के सामने मजबूर नहीं होता, उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए न कहा कर खुदा दे पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। न कहा कर खुदा दे पकड़े कोई भी नहीं छुड़ा सकता। नंबर 2, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क। अल्लाहु अकबर का दूसरा मतलब यह है कि जितनी मेरे खुदा की बादशाही है, इस सारी बादशाही के किसी एक जर्रे में भी मेरे खुदा का शरीक कोई नहीं, सांझी कोई नहीं, पार्टनर कोई नहीं। मेरे अल्लाह ने सिर्फ समझाया नहीं, समझाने का हक अदा कर दिया। घर में जाके सूरतुल फातिर खोलना, वहां मेरे रब ने तज़किरा किया, फरमाया, ओ मेरा बंदा, मेरा दर छोड़ के तू जिन जिन को पुकारता है, आ उलूहियत के बाब में तुझे उनकी हकीकत सुनाऊं। मा यमलिकूना मिन कितमीर। और मेरा बंदा है, खजूर उठा ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के खजूर खा ले, अंदर से गुठली निकलेगी, गौर से देखना, गुठली पे एक सफेद पर्दा नजर आएगा। मेरे सिवा जिन जिन को तू पुकारता है, वो तो खजूर की गुठली के ऊपर वाले छिलके के मालिक भी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। औलाद से पाक, बीवी से पाक, रिश्तेदारियों से पाक, किसी के सामने मजबूर होने से पाक।
اللہ اکبر شریکوں سے پاک، اللہ اکبر تیسرا حصہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، باقی سب ضرورت مند، حاجت مند، کسی کو مرید کی ضرورت، کسی کو وزیر کی ضرورت، کسی کو مشیر کی ضرورت، لیکن میں اللہ پاک کو کسی وقت بھی کسی معاملے میں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سارا جہان خود اکیلے چلا رہا ہوں، کبرہو تکبیرا۔ اللہ کہتا ہے اب تجھے اللہ اکبر سمجھ آ گیا ہے نا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اس کا شریک کوئی نہیں، اس کے رشتہ دار کوئی نہیں، اور اس کا مددگار کوئی نہیں۔ اب تو بھی کریا کریا، گلی گلی، کوچا کوچا لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا، او لوگو خدا کا واسطہ ہے، جس کے دل میں ولی کا احترام نہیں وہ مسلمان تو چھوڑو انسان نہیں، نبی کا عشق نہیں وہ انسان تو چھوڑو درندوں کے برابر بھی نہیں۔ ولی کو ولی مان، نبی کو نبی مان، اور میرے رب کو وحدہ لا شریک مان۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔